اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حق الشریک۔ عزیزان محترم، نہایت ہی گراں بہا اور نہایت ہی گراں قدر حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے، جسے رسالۃ الحقوق کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس اور تیسرے باب میں یہ حدیث نقل ہے۔ اس حدیث میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ایسے گراں بہا حقوق کو بیان کر رہے ہیں جن کی ادائیگی انسان پر یا واجب ہے یا مستحب ہے، اور جنہیں ادا کیے بغیر انسان سعادت مند مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، جن کی ادائیگی کے بغیر ایک سیر و سلوک کا مسافر بلندی سلوک کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حقوق کی ادائیگی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور بیان ہوا کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں 51 حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں اب تک حقوق بیان کیے، اور ان حقوق میں باقاعدہ وہ وظائف بیان کر دیے گئے کہ جو ایک سالک کو، ایک متدین انسان کو، ایک دیندار شخص کو، ایک پرہیزگار اور متقی شخص کو جن حقوق کو ادا کرنا ہے اور طہارت کے مقام پر پہنچنا ہے۔ انسان باطنی پاکیزگی کے مقام پر تب فائز ہو سکتا ہے جب انسان ان حقوق کی رعایت کرے، ان حقوق کو سمجھے، ان کی گہرائی کو سمجھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ 33 حقوق میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اور آج 34واں حق ہے جس میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام انسان کے شریک یعنی بزنس پارٹنر کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ افراد جس سے انسان اپنے کاروبار میں شراکت کرتا ہے، جس کے ساتھ مل کر انسان کسی کام کو مشترکہ طور پر شروع کرتا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ ان حقوق کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ اسلامی تعلیمات میں شراکت ایک نہایت ہی اہم ایگریمنٹ کا نام ہے۔ انسان اسلامی اقتصادیات کا اگر مطالعہ کرے تو وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان 2 فرد مل کر یا 2 سے زائد افراد مل کر کسی کام میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کسی کام میں شراکت کر سکتے ہیں اور ایک کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سرمایہ کو ملا کر ہی انسان شراکت کرے، بلکہ انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر یا معاشرتی طور پر جو اس میں صلاحیتیں موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو بھی میدان میں لا کر ان پہ شراکت کر سکتا ہے، اور وہاں بھی شراکت کے باقاعدہ اصول ہیں، اور وہاں پر بھی انسان کی جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں یعنی شریکوں کے آپس میں حقوق ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ بس ایک دفعہ شراکت بزنس کے اندر ہے، تجارتی معاملات کے اندر ہے، ایک دفعہ شراکت سماجی معاملات کے اندر ہے، ایک دفعہ شراکت جو ہے وہ ذہنی پروجیکٹس کے اوپر ہے۔ مثلا انسان جو ہے وہ 2 افراد مل کر کسی موضوع پر تحقیق کرتے ہیں، تو وہاں بھی جو انسان کا تحقیقی میدان میں جو اس کا شریک ہے اس کے حقوق ہے۔ یا انسان جسمانی میدان میں آپس میں شراکت کرتا ہے، 2 افراد ہیں، دونوں مل کر ایک ورزش کو کھیل رہے ہیں، تو وہاں وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کا پارٹنر قرار پائے گا اس کھیل کے اندر۔ تو بس کھیلوں میں بھی شراکت ہو سکتی ہے، سماجی مسائل میں بھی انسان شراکت کر سکتا ہے، ذہنی مسائل میں بھی انسان جو ہے وہ شراکت کر سکتا ہے، تحقیقات مشترکہ طور پر انجام دے سکتا ہے، وہاں بھی شراکت کے مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو مورد گفتگو بحث ہے وہ مالی مسائل سے متعلق ہے، تجارتی مسائل سے متعلق ہے، اقتصادی مسائل سے متعلق ہے، اور جب بھی انسان تجارتی معاملات میں کسی کے ساتھ شراکت کرتا ہے تو وہاں PLS اصولوں کے مطابق نفع اور نقصان میں اس کو آپس میں شریک ہونا ہوتا ہے 2 افراد کو۔
یعنی آپس میں سرمایے کو جمع کر کے وہاں ایک کاروبار وہ شروع کرتے ہیں، اور ان بنیادوں پر شروع کرتے ہیں کہ ہم اس کے نفع میں بھی آپس میں شراک ہیں اور اس میں جو نقصان ہوگا اس میں بھی ہم آپس میں شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ صرف پرافٹ میں ہماری شراکت ہوگی، نقصان میں اور تو تجارتی مسائل میں جو رسک لیا جاتا ہے، جو خطرات ہوتے ہیں، ہم ان خطرات کو برداشت نہیں کریں گے، نہیں، وہاں پر بھی انسان کو شریک ہونا ہوگا۔ پس شراکت اسلامی تعلیمات میں ایک ایسے ایگریمنٹ کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو دو یا دو سے زائد افراد مل کر جس ایگریمنٹ پر کام کرتے ہیں اور اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اب یہاں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فقہائے اسلام کا اجماع ہے کہ شراکت دو طرح کے ایگریمنٹس کے اندر رائج ہے۔ ایک خود یہی شراکت کے عنوان سے ایک ایگریمنٹ ہے جس کو شرکت کا ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مضاربہ ہے۔ مضاربہ بھی ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں دو افراد یا دو سے زائد افراد شریک ہو کر کسی کاروبار میں شراکت کرتے ہیں، اور دونوں کے متعلق جو ہے وہ ان کے اپنے حقوق ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنی ان کی جو ہے وہ تفصیلات ہیں۔ ہم نے اگر یاد ہو آپ کی خدمت میں تو اسلامی بینکنگ کے موضوع پر جو عقود بیان کیے، اسلامی عقود اور اسلامی ایگریمنٹس کہ جنہیں اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور مروجہ بینکنگ سسٹم کو اسلامی اصولوں اور اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، وہاں ہم نے تفصیلی طور پر عقد مضاربہ اور عقد شرکت کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ان دو ایگریمنٹس کو اسلامی جو ایگریمنٹس ہیں انہیں اسلامی بینکنگ سسٹم کے اندر رائج کر کے یہ بینکنگ نظام کو اسلامی کیا جا سکتا ہے، اور وہاں وہ افراد کہ جو خود تجارت کرنے کی توان نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے، وہ ایک بینک کے ساتھ جو ہے وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، ایک بینک کے اندر جو ہے وہ اپنا پیسہ رکھ سکتے ہیں، اور بینک ان کی وکالت میں عقد مضاربہ کے اندر یا عقد شرکت کے اندر یا اس کے علاوہ جو دوسرے عقود وہاں ہم نے اسلامی بیان کیے ان کے تحت وہ باقاعدہ جو ہے وہ تجارتی سرگرمیوں میں فعالیت کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے، ملکی طور پر بھی اپنے وطن عزیز کی سربلندی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، اور اپنے جو بزنس پارٹنر ہے اس کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر تفصیل سے وہاں گفتگو موجود ہے، جو افراد دلچسپی رکھتے ہوں وہ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے رسالۃ الحقوق میں، یہاں امام زین العابدین علیہ السلام بزنس پارٹنر کے حقوق کو یعنی شریک کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الشَّرِيكِ، یعنی ایھا المؤمن، ایھا الانسان، ایھا التاجر، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے شریک کا تیری گردن کے اوپر کیا حق ہے، اور تو جب تک اپنے شریک کے حق کو ادا نہیں کرے گا تب تک تو کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجھے ایک پرہیزگار، متقی، متدین انسان نہیں کہا جا سکتا جب تک تو اپنے شریک کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ یبن رسول اللہ، شریک کے حقوق کیا ہیں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام یہاں باقاعدہ کچھ حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ جو حقوق امام زین العابدین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں ان کی روشنی میں بنیادی حق یہ ہے کہ اگر انسان کا شریک ہے تو اس شریک کے جو معاملات ہیں ان کو باقاعدہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے جو ہے وہ معاملات کو انجام دے رہا ہے، کیسے جو ہے وہ معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے، اس کو باقاعدہ اس میں شراکت دی جائے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی رعایت کی جائے، یعنی میں تنہا ہی بزنس کے اندر جو ہے وہ سارے فیصلے نہ کروں، بلکہ میرا بزنس پارٹنر وہ کیا چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ بلکہ باقاعدہ امام زین العابدین علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ اس سے مشورہ لینا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے مشورے کے بغیر انسان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یا اپنے فیصلے کو اپنے بزنس پارٹنر کے اوپر اور اپنے شریک کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا بنیادی جو یہاں حق عائد ہوتا ہے شریک کا وہ یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ لہٰذا جب بھی انسان کسی کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا ہے، تو یہاں شرائط جو فقہی اعتبار سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ دونوں افراد بالغ ہونے چاہئیں۔
بس انسان کسی نابالغ شخص کے ساتھ ایگریمنٹ کو سائن نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ دونوں عاقل ہونے چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک شخص دیوانہ ہے تو پھر اس دیوانے کے ساتھ تجارتی معاملات میں شراکت داری نہیں کی جا سکتی ہے۔ یا اگر مہجور ہے، مہجور کس شخص کو کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اسے حاکم شرع نے اپنے اموال میں تصرف کرنے سے منع کر دیا ہوتا ہے۔ اب ایسے فرد کو جو ہے وہ سائن لوگ کہہ لیں آپ کے، جو زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، زیادہ سادہ انسان ہے، زیادہ اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کو خود اگر وہ اپنے اموال میں تصرف کرے گا، استعمال کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ وہ خسارت اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا چونکہ اسے معاملات کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اسے ایک قیم کی ضرورت ہے کہ جو اس کے اموال کے اوپر خود باقاعدہ جو ہے وہ فیصلہ لے سکے اور اس کی صلاح میں اور اس کے نفع اور نقصان میں وہ اس کے حق میں فیصلہ کر سکے۔ لہٰذا جو مہجور فرد ہے اس کے ساتھ بھی انسان شراکت نہیں کر سکتا ہے، اور اسلامی اور دینی دستورات کی روشنی میں انسان جس کے ساتھ شراکت کر رہا ہے اس شخص کا امین ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ امین نہیں ہے، اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کیسے امانت داری کے ساتھ اور میرے ساتھ کیسے وہ بہتر سلوک کر سکتا ہے؟ لہٰذا جب انسان کسی سے شراکت کرتا ہے تو وہاں اس کی دینی جو تدین ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھا جائے کہ میرا بزنس پارٹنر کہاں تک اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو محترم شمار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کس قدر وہ شخص جو ہے جو میرا بزنس پارٹنر ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ اگر وہ دینی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر اس کے ساتھ شراکت کروں گا تو یقینی بات ہے کہ وہ شخص میرے ساتھ بھی میرے حقوق کی رعایت کرے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کے ساتھ شراکت کی جائے جو امین ہو، یعنی دینی دستورات پر عمل کرتا ہو۔ ایک کامیاب انسان کے ساتھ انسان کو شراکت کرنی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ فلاں کمپنی جو ہے وہ بہت ہی کامیاب کمپنی جا رہی ہے مارکیٹ کے اندر، بہت اچھا جو ہے وہ سودے کر رہی ہے، بہت اچھے کاروباروں میں اپنے پیسے کو انویسٹ کر رہی ہے۔ تو اب جب وہ اچھا اس کی شہرت ہے معاشرے کے اندر، تو اس کمپنی میں اگر اپنے سرمائے کو انویسٹ کرتا ہوں تو یہاں مجھے بھی یقینی بات ہے کہ اس سے فائدہ ملے گا۔ یا ایسا ہی کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص ہے کہ جب بھی وہ کبھی سرمایہ کاری کرتا ہے، جب بھی کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایک ایسی برکت دے رکھی ہے کہ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالے گا وہ چیز جو ہے وہ سونا ہو جائے گی۔ تو ایسے شخص کے ساتھ اگر انسان شراکت کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات میں اسے ترجیحی بنیادوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یا وہ شریک جس کے ساتھ میں شراکت کر رہا ہوں، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ماحول میں تربیت یافتہ ہے، آیا اس کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہوئی ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ مجھے شراکت کرنی چاہیے۔ ہم لوٹتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ گراں بہا اصول اور وہ گراں بہا نقاط جو انہوں نے رسالۃ الحقوق میں شریک سے متعلق بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الشَّرِيك، شریک کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ فَإِنْ غَابَ كَافَيْتَهُ، اگر تمہارا شریک غائب ہو گیا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک اصطلاح رائج ہے مسنگ پرسن۔ آپ کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، اس کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، نہیں معلوم کہ اس کو جن لے گئے یا خلائی مخلوق یا فضائی مخلوق لے گئی، نہیں معلوم کہ اسے کون لے گیا ہے۔ لیکن چونکہ میں اس کا شریک ہوں، اس کا بزنس پارٹنر ہوں، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں مجھے اس کے اموال پر قائم ہونا چاہیے اور کفایت کرنی چاہیے، یعنی میں اس کی جگہ پر کھڑا ہو کر اس کے اموال کی حفاظت کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا فَإِنْ غَابَ، اگر میرا شریک غائب ہو جاتا ہے، کافیتہ، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی جگہ پر کفایت کروں، میں اس کے معاملات کی نگرانی کروں۔ اور دوسرا حق میرے اوپر اس کا یہ ہے وَإِنْ حَضَرَ، میرا وہ جو شریک ہے وہ مسنگ پرسن سے نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ وَإِنْ حَضَرَ رَعَیْتَهُ، مجھے اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ کبھی بھی
کوئی بھی معاملہ کرنا چاہوں تو مجھے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے مشورہ کرنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ تجویز لینی چاہیے، اس کو آگاہ رکھنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا شریک کیا کر رہا ہے، میری کمپنی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، مجھے بالکل کچھ علم نہیں ہے۔ تو ایسا اگر میں کروں گا تو میں نے اس کے حق کو گویا کہ پامال کر دیا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَلَا تَحْكُمْ دُونَ حُكْمِهِ، امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ تم اپنے شریک کے مشورے کے بغیر اپنا حکم جاری نہ کرو، یعنی تم اپنی رائے کو، اپنے فیصلے کو اس کے اوپر مسلط نہ کرو۔ یعنی ابھی اس نے رائے ہی نہیں دی ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یہ بس فیصلہ ہو گیا، یہ آرڈر ہو گیا، یہ جو ہے فائنل بات ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی رائے اس تک پہنچا دی، اب اس کی رائے بھی مجھ تک پہنچے، میں دیکھوں وہ کیا سوچ رہا ہے، اور دونوں جب اپنی رائے دیں تو پھر مشترکہ بنیادوں پر انسان کو چاہیے کہ فیصلہ کرے۔ میں اپنی رائے اس کو بتا دوں اور کہوں بس یہ فیصلہ ہو گیا اور حتمی فیصلہ ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو میں نے اس کے حق کی رعایت نہیں کی ہے۔ وَلَا تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ، یہ وہی مطلب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام در واقع وضاحت فرما رہے ہیں وَلَا تَحْكُمْ دُونَ حُكْمِهِ، کہ تم اپنے حکم کو اس کی مشورت کے بغیر جو ہے وہ اس کے سر پر نہ تھوپو، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں وَلَا تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ، یعنی اپنے نظریے کے مطابق، اپنی رائے کے مطابق عمل نہ کرو، دون مناظرتہ، اس سے مشورہ کیے بغیر، اس سے رائے لیے بغیر تم جو ہے وہ اپنے فیصلے کو اس پر مسلط نہ کرو۔ وَتَحْفُظْ عَلَيْهِ مَالَهُ، نہایت ہی اہم مطلب امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا یہ اس کا حق ہے جو میری گردن پر ہے، میں اس کے مال کو ضائع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں، اور اگر میں نے اس کے مال کو ضائع کر دیا تو جہاں فقہی اعتبار سے میں اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں، اس کا مسئول ہوں، یعنی میں نے اس کے مال کا جو زیان کیا ہے اس کا تدارک کرنا، اس کا جبران کرنا جہاں میری ذمہ داری ہے، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام بھی میری یہ ذمہ داری میرے اوپر بیان کر رہے ہیں، اس کا حق ہے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں، اس کو ضائع نہ ہونے دوں، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤں۔ اور سب سے اہم مسئلہ وَلَا تَخُنْهُ فِي مَا عَزَّ أَوْ حَانَ مِنْ أَمْرِهِ، امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے بزنس پارٹنر، تمہارے شریک کا کام جو ہے وہ صاحب عزت ہے، یعنی جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام عزت مند ہے، شرافت مندانہ کام کو انجام دے رہا ہے، یا اس کا کام جو ہے وہ پست کام ہے، رذیل کام ہے، نامناسب اور گھٹیا کام وہ تمہارا شریک کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں ولا تخن، تمہیں اس کے ساتھ خیانت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تم اسے سمجھا سکتے ہو، تم اسے نصیحت کر سکتے ہو، لیکن چونکہ اب تم نے شراکت کر دی ہے اور تمہارا شریک جو ہے وہ کسی عزت دار معاملے کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اگر وہ کسی پست کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی پست کام کو انجام دیتا ہے، تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے ہو۔ پھر امام زین العابدین البتہ اس کے ساتھ پست کام میں شریک نہیں ہونا ہے، لیکن خیانت نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الشَّرِيكَيْنِ، دونوں شریکین اگر ان اصولوں کی رعایت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں گے، ایک دوسرے کے امین ہوں گے، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے، تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الشَّرِيكَيْنِ، اگر دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ان دونوں شریکوں کے اوپر رکھے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا بھی خیال رکھے گا، ان کے مال میں برکت دے گا۔ ما لم یتخاونا ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں شریکوں کے اوپر ہاتھ ہے اس وقت تک جب تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، اور صرف اللہ ہی ہے جو صاحب قدرت ہے، جو صاحب طاقت ہے۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام نے نہایت ہی گراں بہا مطالب کو یہاں شراکت کے باب میں بیان کیا، جنہیں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب فقہی اعتبار سے ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا شریک، آپ کا بزنس پارٹنر کسی مال حرام کو اٹھا کر آپ کے پاس لے آتا ہے اور آپ کے ساتھ بزنس میں اس کو شراکت میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی آپ کا مال حلال، طیب، طاہر، پاکیزہ،
اس کا مال حرام، آپ کو علم نہیں ہے، دونوں مال مخلوط ہو گئے اور تجارت شروع ہو گئی۔ اب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا مال جو تھا وہ تو پاکیزہ تھا، لیکن اس کا مال جو تھا وہ غیر پاکیزہ تھا اور غیر حلال تھا۔ اب چونکہ مال حلال اور مال حرام آپس میں مکس اپ ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ خمس دے کر اس مال کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے شریک کے حقوق کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں، اور ان حقوق کی پاسداری کر کے ہی انسان ایک کامیاب تاجر بن سکتا ہے، ایک سرمایہ کاری میں ایک نہایت ہی بہتر انداز میں وہ آگے بزنس ڈیل کو انجام دے سکتا ہے۔ خداوند متعال بھی ایسے شرکاء کے کاروبار میں برکت دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی بشارت دے دیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ جب بھی ہم کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ ذہنی طور پر وہ مسئلہ ہو شراکت کا، یعنی اگر ہم مالی معاملات کے علاوہ ہم کسی ذہنی اور فکری ایکٹیویٹیز میں کسی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، یعنی مل کر کوئی تحقیق کر رہے ہیں، کوئی مل کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے شریک کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ورزش کے میدان میں یا جسمانی محنت و مزدوری کے معاملات میں کسی کے ساتھ اگر شریک ہو رہے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں اپنے حقوق کے شریک کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہم ثقافتی میدانوں میں کسی کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اپنے حقوق کا، جو شریک ہے اس کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر مالی معاملات میں ہم باقاعدہ شراکت کا ایگریمنٹ سائن کریں تو وہاں بھی شریک کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس شراکت کے جو ایگریمنٹ ہے اس میں برکت دے گا۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔